السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اسکرین پر درس نمبر 4 شو ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے درس نمبر 1، 2، 3 کو اچھے سے پڑھ لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا، اور انشاءاللہ اسی طرح محنت سے ہم آگے پڑھتے رہیں گے۔ چلیے درس نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے کتابن، جس کا معنی ہوتا ہے کتاب۔ کتابن کا معنی کتاب، الکتابو، اور دوسرا بھی ہے الکتابو، اس کا معنی بھی کتاب۔ آپ کو صرف ان الفاظ میں جو اختلاف ہے، آپ یوں اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے کتابن، دوسرے میں الکتاب لکھا ہوا ہے، تو آپ ابھی صرف یوں سمجھیے کہ جس لفظ پر الف لام داخل ہوگا اس لفظ پر اس کے آخری حرف پر تنوین نہیں آئے گی، یعنی جس پر الف لام داخل ہوتا ہے تو الف لام داخل ہو کر کے تنوین کو روک دیتا ہے، یعنی جس پر الف لام داخل ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جس لفظ پر بھی الف لام داخل ہوگا تو اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ آپ کو صرف یہاں اتنا ہی سمجھنا ہے۔ کتابن کتاب، الکتابو کتاب، الکتابو کتاب، قرآن قرآن، القرآن قرآن، القرآن قرآن۔ آپ کو صرف اتنا سمجھنا ہے، معنی میں کوئی تبدیلی انشاءاللہ، معنی میں کچھ تبدیلیاں معنی میں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے نکرہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے، جیسے کتابن ہے تو یہ چونکہ یہ نکرہ ہے، الف لام داخل ہوتا ہے تو معرفہ ہو، تو آگے کی باتیں ہیں، لیکن آپ کو مختصراً بتا دیتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے تو نکرہ کا ترجمہ ایک یا کوئی سے کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو صرف یہاں اتنا ہی سمجھنا ہے کہ جس لفظ پر الف لام داخل ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ درسن سبق، الدرس سبق، الدرس سبق، دین دین، الدین دین، الدین دین، بیتن گھر، البیت گھر، البیت گھر، البیت گھر، الولد لڑکا، الکتاب کتاب، الورق پتا، الجمل اونٹ، الفرس گھوڑا، الحمار گدھا، القرد بندر، الکلب کتا، الدرس سبق، البیت گھر، الرجل مرد۔ ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں۔ کتابن کتاب، الکتاب الکتاب کتاب، قرآن قرآن، القرآن القرآن قرآن، درس سبق، الدرس الدرس، دین دین، الدین الدین، بیت گھر، البیت البیت، البیت گھر، الولد لڑکا، الکتاب کتاب، الورق پتا، الجمل اونٹ، الفرس گھوڑا، الحمار گدھا، القرد بندر، الکلب کتا، الدرس سبق، البیت گھر، الرجل مرد۔ ہم پیج پلٹ لیتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے پڑھو اور لکھو، یعنی آپ کو اسی ترتیب سے جن الفاظ پر الف لام داخل ہوگا وہاں تنوین نہیں لگانا ہے، اور جن پر داخل ہوگا ان پر تنوین، جن الفاظ پر الف لام داخل ہوگا ان الفاظ پر آپ کو تنوین نہیں لگانی ہے، اور جن پر داخل نہیں ہوگا اس پر آپ کو تنوین لگانا ہے، بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے۔ اس کو پڑھیے بھی اور پڑھ کر کے اپنی کتابوں میں نوٹ کر لیجیے، اور نوٹ کر کے جہاں جس چیز کی ضرورت ہو، جیسے جہاں الف لام داخل ہو رہا ہے تو اس پر تنوین نہ لگائیے، زبر زیر پیش لگائیے لیکن آخر میں تنوین نہ لگائیے، اور جن الفاظ پر الف لام داخل نہیں ہے اس پر آپ تنوین لگا کر کے سیٹ کریے۔ قرآن، چونکہ اس پر الف لام داخل نہیں ہے اس لیے ہم تنوین لائیں گے۔ قرآن، دین، اسلام، رجل، درس، عربی، جمال، حمار، کلب، قرد، فرس، ولد۔ الدرس، اب چونکہ اس پر الف لام داخل ہے اس لیے ہم سین پر تنوین نہیں لائیں گے بلکہ ایک پیش لائیں گے۔ اسلام، دین، رجل، حمار، الفرس، جمل، الکلب، البیت، القرآن، رسول، اسلام، العرب، عربی، الجنت، العلم، قرد، الجمل، زہر، الورق، الحمار، فرس،
الصغیر کبیر، اس طرح سے آپ غور سے پڑھیے اور پڑھ کر کے سمجھیے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ جن الفاظ پر الف لام داخل ہوگا ان پر تنوین نہیں آئے گی، اور جن پر داخل نہیں ہوگا ان پر تنوین آئے گی۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ آپ محنت سے پڑھتے رہیے اور پڑھ کر کے اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیے، اور ہمارے چینل کے بارے میں دوسرے لوگوں سے بھی بتائیے، اور ان کو اس بات کی طرف آگاہ کریے کہ آپ بھی جو ہے ہمارے چینل کو دیکھ کر کے، ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھ کر کے پڑھیں، اور پڑھ کر کے اچھی طرح عربی سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی لوگوں کو کامیاب و کامرا کرے۔ السلام علیکم۔